نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ صدق اللہ العظیم۔ نہایتی قابل احترام سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے آج سورہ تکویر کی ابتدائی چند آیات تلاوت کی، تو اللہ رب العالمین اس سورت کے اندر اور اسی طرح سورہ انفطار کے اندر اور پھر سورہ انشقاق کے اندر قیامت کے مناظر کی جو ہے اس نے منظر کشی کر کے ہمیں یہ چیز بتلائی ہے کہ ہم اس قیامت کی، ہم اس آخرت کی تیاری کریں۔ تو سامعین محترم، جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ تکویر کی ابتدائی آیات تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انقدرت، اور ستارے ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور حاملہ اونٹنیوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندر جو ہے وہ بڑک اٹھیں گے۔ تو سامعین محترم، اگر ہم ان آیات کے اوپر غور و فکر کریں تو آج سے ایک دو دن پہلے مجھے ناسا کے سائنسدانوں کی ایک ویڈیو ایک دوست نے بھیجی، تو جس کے اندر ناسا کے سائنسدانوں نے ایک چیز دریافت کی کہ انہوں نے ایک ستارہ جس کا نام بیٹل جیوس تھا، اس کو دیکھا ہے۔ یہ کوئی 2-3 سال سے اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، 2019 سے، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ کچھ سالوں سے، کچھ اشروں سے وہ جو ہے اس کی روشنی بھی تیز ہو رہی تھی، اور پھر اس کے بعد اس کی روشنی مندم ہو گئی، اور اس کے اوپر جو ہے تو وہ سائے جو ہے وہ بادل آنا شروع ہو گئے، وہ بالکل خفیف ہونا شروع ہو گیا۔ اس کی مختلف انداز سے انہوں نے تصویریں لی، اور لینے کے بعد انہوں نے یہ تحقیق کی کہ اس کی عمر پوری ہو گئی ہے، اور جیوس بیٹل کے اوپر قیامت آ گئی ہے، اور وہ پورا تباہ ہو گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی یہ تحقیق تھی کہ ایک وقت آئے گا ہمارا سورج بھی اسی طرح لپیٹ لیا جائے گا، اور یہ سارے ستارے بھی اس طرح لپیٹ لیے جائیں گے، اور اینڈ ہو جائے گا، یہ اپنے مدار سے نکل جائیں گے اور پھر بکھر جائیں گے، اور جو ہے خوفناک جو ہے تباہی ہوگی۔ تو اب سائنسدانوں کو تو یہ انہوں نے تو آج یہ چیزیں دریافت کی، لیکن میں اور آپ باحثیت مسلمان، میرا اور آپ کا اگر اس قرآن سے تعلق ہو، میں اور آپ اگر اللہ رب العالمین کے اس پیغام کو جو ہے سمجھنے کے لیے اس کے اوپر غور و فکر کریں، تو یہی چیزیں جو آج وہ سائنسدان سر جوڑ کے ریسرچ کر رہے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے جبریل امین کے ذریعے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ یہ آیت نازل فرما کے یہ پوری ہمیں چیزیں تحقیقات یہ بتا دی تھی کہ یہ چیز ہوگی، کہ کیا ہوگا، کہ ایک دور آئے گا کہ جب آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا۔ یہ سورہ انفطار میں آپ دیکھیں، اور اسی طرح سورہ انشقاق میں بھی ہے، اور ستارے بکھر جائیں گے، یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد میں اور آپ اگر غور و فکر کریں، ہمیں قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ جہنم بھی جو ہے وہ بھی اس زمین کے اوپر تیار ہے، اور جنت بھی تیار ہے۔ اور یہ قرآن ہمیں غائب کی چیزوں کا علم دیتا ہے۔ تو جہنم کیسے ہوگی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس زمین کی تہہ میں ایک لاوا ہے، تو جب وہ لاوا بھڑکے گا تو جو اہل جہنم ہوں گے وہ اس کے اندر گر جائیں گے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے آسمان دنیا کے اوپر جو ہے جو جنت بنائی ہے، اس میں بھی اہل ایمان کے لیے بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ لیکن میری آج کی جو اس آیات کے اوپر درس قرآن ہے وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے لیے یہاں بہت بڑا سبق ہے کہ آپ دیکھیں کہ سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ 5 ارب سال کے بعد جو ہے وہ جا کے
سورج نے فنا ہو جانا ہے، جو چیز ہمیں قرآن نے بہت پہلے بتائی تھی۔ اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں یہ ستارے سارے کوئی ارب سال رہیں گے، کوئی 2 ارب، کوئی 3 ارب، اس کے بعد یہ تباہ ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے یہی چیز ہمیں بتائی، اذا السماء انفطرت، کہ آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتصرت، اور ستارے بکھر جائیں گے۔ اور یہاں بھی بتایا اذا الشمس کورت، سورج لپیٹ دیا جائے گا، اس کی روشنی لپیٹ دی جائے گی، واذا النجوم انکدرت، اور ستارے ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے، واذا الجبال سیرت، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ ایک جگہ اسی طرح سورہ قاریہ میں ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ اون کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اور یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد پھر جو ہے اس طرح اس میں بھی کہا گیا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یعنی علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے تمام اشخاص، جو نیک لوگ ہوں گے ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا، جو بد لوگ ہوں گے ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں میری اور آپ کی زندگی کے لیے ہمیں ایک پیغام ہے کہ یہ جو ہم دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں، تو کسی کی 60 سال ہوگی، کسی کی 70، کسی کی 40، کسی کی 30، تو ورثہ میری بھی اس وقت 51-52 سال عمر ہو گئی ہے، لیکن اگر پیچھے پھر کے دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ تھوڑا سا عرصہ ہم اس دنیا کے اوپر رہے ہیں۔ تو یہ میری اور آپ کے لیے یہ ایک مثال ہے کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی بالکل اسی طرح ہے کہ میں اور آپ یہاں سے، مثلا میں اس وقت UAE میں ہوں، متحدہ عرب امارات میں ہوں، اور یہاں سے میں نے پاکستان جانا ہے، اور پاکستان جاتے ہوئے راستے میں کہیں میں نے کسی اور ملک میں ٹھہرنا ہے 10-15 منٹ، تو یہ 10-15 منٹ جو ہے یہ میری یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اور آگے جا کے میں نے جہاں اپنی زندگی گزارنی ہے اپنے ملک میں، تو وہ ایک لمبی زندگی ہوگی۔ اسی طرح یعنی یہ جو راستے کا سفر ہے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ میں، اور آپ کسی اور ملک میں جاتے ہوئے وہاں سے ایک جگہ ٹھہرے، وہاں سے ہم نے منزل مقصود کے اوپر جانا ہے۔ لیکن میں اور آپ اگر عقل مند ہوں گے تو ہم وہاں اتنا اس جگہ پہ تو اتنا کوئی ہم سامان زیست تو مہیا نہیں کریں گے، بلکہ وہاں چند سیکنڈ گزاریں گے، ہم سوچیں گے کہ ہم چند منٹ کے لیے کچھ لوگوں سے ملتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھائیاں کر لیں، اور اچھائیاں کرتے ہوئے چونکہ کہا گیا خیر الناس من ینفع الناس، تو ہم اپنی منزل مقصود کی طرف پہنچیں۔ اور یہی میری اور آپ کی منزل مقصود ہے کہ میں نے اور آپ نے کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے، کیونکہ ہمارا اللہ کے اوپر بھی ایمان ہے، اس کے فرشتوں کے اوپر بھی ایمان ہے، اس کی کتابوں کے اوپر بھی، اور اس کے رسولوں کے اوپر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم عقیدہ ختم نبوت کے علم بردار بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے علم بردار ہیں۔ اور اگر ہم اس مشن کے ساتھ یکسو ہو گئے، ہم نے اس دنیا کی زندگی کو عارضی سمجھتے ہوئے یہاں پہ میری اور آپ کی یہ جدوجہد ہو کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں اور آپ یہاں پہ اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کی عبادت نماز میں بھی ہے، روزے میں بھی ہے، حج میں بھی ہے، زکوٰۃ میں بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی عبادت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی اس زمین کے اوپر اللہ کے اس قانون کو نافذ کرنا۔ یہ میری اور آپ کی جدوجہد ہوگی، تو جس دن وہ پھر آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، سورج لپیٹ دیا جائے گا، اس وقت بھی جب کہا گیا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، تو اس وقت پھر اللہ رب العالمین ہمیں وہاں سے ابرار قسم کے لوگوں میں ڈالے گا، نہ کہ فجار میں۔ ابرار ہوتے ہیں نیک لوگ، اور فجار ہوتے ہیں بدکار لوگ۔ تو اس کے لیے میں نے اور آپ نے جدوجہد کرنی ہے، اور جس طرح کے سائنسدانوں کو آج جا کے اس قرآن کی اس آیات کے اوپر، میرے خیال میں ان کو تو ابھی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دی، آج وہ ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں کہ سورج بھی ایک دن لپیٹ لیا جائے گا، یہ ستارے بکھر جائیں گے۔ تو ہمیں 1400 سال پہلے یہ ساری نشانیاں بتا کے، یعنی یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ایک ایک چیز اللہ رب العالمین نے اس میں ہمیں بتائی ہے، لیکن میں اور آپ ہیں کہ ہم صرف کہتے ہیں کہ ہم اس کی آیات تلاوت کر رہے ہیں، وہ اقرا قرآن کرتے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں کہ ہمیں ثواب مل جائے۔ ثواب تو یقیناً ملے گا، لیکن میں نے اور آپ نے اس مریض کی طرح نہیں ہونا ہے کہ جس کو ڈاکٹر نے، اس کو بخار تھا اور اس کو کھانسی تھی، ڈاکٹر نے لکھ کے دے دی کہ ٹیکسی لیکس 3 چمچ، اور اسی طرح پیراسیٹامول 1 چمچ، اب یہ اس کو لکھ کے دیا تو وہ آتے ہوئے بیٹھ کے یاد کر رہا ہے، پیراسیٹامول 1 چمچ، ٹیکسی لیکس 3 چمچ، اس طرح کرتا رہے تو کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ وہ قطعاً ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ ٹھیک تو اس وقت ہوگا کہ جب پیراسیٹامول کی دوائی کھائے گا، اسی طرح ٹیکسی لیکس کی دوائی کھائے گا، اس کی کھانسی، اس کا بخار ختم ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے یہ قرآن جو ہے یہ ایک ہدایت نامہ بھیجا ہے
جس طرح کہ ڈاکٹر ایک مریض کو ہدایت نامہ بھیجتا ہے، تو میرا اور آپ کا خالق، میرا اور آپ کا کارساز اللہ رب العالمین، اس نے مجھے اور آپ کو جو ہے اس دنیا کے اوپر بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ کہ میں اور آپ تحقیق کرتے ہوئے اس قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ یہ قرآن سائنٹیفک بھی ہے، یہ قرآن ہمیں معاشی زندگی بھی دیتا ہے، یہ معاشرت بھی سکھاتا ہے، یہ سیاست بھی سکھاتا ہے، یہ عبادت بھی سکھاتا ہے، یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے۔ میں اور آپ پھر اس کی آیات کے اندر گم ہو جائیں، اس کی آیات کو پڑھیں اور ایک ایک آیت کو پڑھتے ہوئے اس کو اپنی زندگیوں کے اوپر ڈالیں گے، تو پھر یقیناً وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ جب وہ افراد علیحدہ علیحدہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اس وقت اللہ رب العالمین ہمیں اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، ہمیں نعمتوں میں ڈالے گا، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو فاجر لوگ ہوں گے ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہی یہاں کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس جہنم سے بچتے ہوئے جنت کی طرف رواں دواں ہوں۔ اور وہ کیسے ہوں گے؟ کہ ہم ان اللہ رب العالمین کے اشاروں کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو صحیح انداز سے گزاریں گے، کہ جس طرح کہ کہا گیا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور حاملہ اونٹنیاں کھلی چھوڑ دی جائیں گی۔ عربوں کے اندر اس دور میں یہ تھا کہ اونٹ ہی ان کی جو ہے وہ کل کائنات ہوتی تھی، ان کی جو ہے یعنی زندگی گزارنے کے لیے۔ جس طرح کہ ہمارے پاس آج پراڈو گاڑی ہو یا ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان ہو، باقی چیزیں، تو اس طرح تو وہ گابن اونٹنی، جیسا کہ ہمارے یہاں کسی کی بھینس اور گائے حاملہ ہو تو ہم اس کی اس وقت بہت خدمت کرتے ہیں، تاکہ جب یہ بچہ ہوگا تو اس سے ہمارے رزق کا سامان ہمیں مہیا ہوگا۔ اسی طرح وہ اونٹنیاں جو ہے، جو ان کی گابن اونٹنیاں ہوتی تھی، ان کو وہ اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو یہی چیز کہا یہاں سمجھائی گئی، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور حاملہ اونٹنیوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندر بھڑک اٹھیں گے۔ کیسے بھڑک اٹھیں گے؟ کہ جس طرح کہ میں نے کہا کہ اس زمین کی تہہ میں جو ہے ایک لاوا ہے، جب وہ لاوا بھڑکے گا، سمندر بھڑکیں گے، تو یہ پھر کیا ہوگا کہ جہنم تیار ہو جائے گی اس سے۔ اور اسی طرح پھر اہل جنت کو جو ہے وہ جنت میں لے جایا جائے گا، کہ جہاں ان کو اتنی نعمتیں ہوں گی کہ جس کا حساب نہیں کیا جاتا ہے، کہ ان جنتوں میں جو چیز وہ خواہش کریں گے وہ ان کو فوراً حاصل ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اہل جہنم جو ہے وہ کہیں گے، اللہ جب ان کو جلایا جائے گا وہ کہیں گے اللہ ہمیں ٹھنڈی جگہ پہ بھیج، ایسی جگہ بھیج دیے جائیں گے جہاں وہ بکل، یعنی جس طرح برف جو ہے وہ ٹھنڈی ہو کے ایک کلفی بن جاتی ہے، ایسے ہو جائیں گے۔ پھر دعا کریں گے گرم جگہ پہ بھیج، ایسی جگہ پہ بھیج دیا جائے گا جہاں پتھر بھی پگھلنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ جہنم ہے کہ جو دعا کریں گے وہ بھی ان کی جو ہے اس میں بھی وہ جو ہے ان کے لیے نقصان ہی ہوگا۔ اور اہل جنت کے لیے کیا کہا گیا کہ جو خواہش کریں گے، ابھی خواہش ہوگی تو وہ چیز ان کو حاضر ہو جائے گی۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ کہ جب جنت ہو، جب یعنی آخرت کا وقت آئے گا، میدان حشر میں ہم سب اکٹھے ہوں گے، تو اس کے لیے میں نے اور آپ نے قرآن کی ان آیات کے اشاروں کو سمجھتے ہوئے ہم اس قرآن کو اپنے سینوں سے لگائیں۔ کیسے سینوں سے لگائیں؟ ایسے نہیں کہ قرآن کو ہم سینوں سے لگا لیتے ہیں، بلکہ قرآن کی ایک ایک حکم کو سینوں سے لگا کے اس کے اوپر سختی سے عمل کریں۔ یعنی جو ہے تو قرآن کے احکامات کے اوپر عمل کریں گے تو ہماری زندگی بھی فطرت کے مطابق گزرنا شروع ہوگی، خوش باش ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اس کے مطابق عمل نہ کیا تو پھر یہ جو اشارے دیے گئے ہیں ان کے مطابق پھر اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے نقصان وہ ایسی جگہ پہ پہنچا سکتا ہے کہ جہاں ہم خسارے میں ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے اور اس کے آخرت میں اپنے نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بابرکت زندگی عطا فرمائے، اور جو زندگی کے دن رہ گئے ہیں وہ بھی اپنے رب کے ساتھ جڑنے اور پھر اس کے دین کے نفاذ کی جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔